اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں میں تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیبیوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ قاسم نثار ہو گئے، میں نے ہنس کر منظور کر لیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے قبول کر لوں گی، مگر معصوم عسکر کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے بلپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ آپ نے علی اصغر کو اٹھایا اور کہا، اے یزیدی لشکر، تمہاری دشمنی میرے سے ہے، میرے باپ سے ہے، میرے نانا سے ہے، میرے نانا کے دین سے ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو تو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کس کو میرے عسکر پر رحم آتا ہے اور دوڑ کر چند قطرے پانی کی اس سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے۔ مگر وہ انسان کہاں تھے کہ جن کو رحم آتا؟ ان کے سینوں میں دل ہی نہیں تھے، بلکہ پتھر تھے، پتھر کی چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر عمرو بن سعد نے خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے دادا اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑی تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔ حسین، اپنے دادے سے پانی مانگ، حسین اپنے نانے سے پانی مانگ لے۔ عمرو بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور فرمایا، عمرو بن سعد، اگر میں چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان میں پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اگر میں چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا۔ عمرو بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلیجہ دک دک کرنے لگا اور جلدی سے اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر شیر خوار علی اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پہتر و تسلیم رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔